اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 لفظی ترجمہ ہے یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم آنکھیں نگاہیں ہم ان کی، کلما جب کبھی، اضاء روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وا اور اذا جب، اظلم اندھیرا کرتی ہے، علیہم علی اوپر، ہم ان کے یعنی ان کے لیے، قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وا اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ تعالیٰ، لا ذہبا یہ لام تاکید ہے، ضرور ذہبا لے جاتا، بی سمعہم بی ساتھ، سمعی سماعت، ہم ان کی سماعت کو، وا اور ابصارہم بصارت ان کی، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شین چیز کے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے منافقین کی جو مثال پڑھی، یہاں پہ انہی کا تذکرہ ہے کہ جب گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے، یعنی اسلامی احکامات سے، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف اور دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ یہاں پہ جس بجلی کا تذکرہ ہے یہ وہی برق ہے جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ مصیبتوں کے ساتھ کچھ آسانیاں بھی تھیں۔ چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ تو یہاں پر بھی برق سے مراد یہ اسلام کا نور ہے، جس کو دیکھ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں، جب انہیں سنتے ہیں تو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والوں اور معاشرے کی طرف سے جب مخالفت ہوتی ہے تو وہیں رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخطف ابصارہم ان کی نگاہیں اچک لے، یعنی بصارت سے مراد ایمان کا نور جو منافق میں بہت ہی کم ہوتا ہے، تو اس مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ختم ہو جانا، تو پھر ایسا انسان گھر والوں اور معاشرے کے جو دیگر افراد ہوتے ہیں ان کے ذہن سے سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس پہ چل پڑتے ہیں، یعنی جب کبھی یہ منافقین تھوڑا بہت قرآن سنتے ہیں، اللہ کے وعد و وعیدوں کو سنتے ہیں، تو ایمان والوں کے ساتھ مل کر عمل صالح کر لیتے ہیں، یعنی جب ان کے اوپر کچھ حق کی کرنیں پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو یہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا جب اندھیرا کرتی ہے وہ بجلی ان پر تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کبھی سن لیا سب کے ساتھ بیٹھ کے، تھوڑی سی روشنی مل گئی، کچھ نیک اعمال کر لیے، اور جب وہ قرآن و حدیث کی مجالس میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے وعد و وعیدوں کو نہیں سنتے، تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور ان کے اعمال صالح بھی رک جاتے ہیں۔ تو منافق پر روشنی ہونے اور اندھیرا چھا جانے سے کیا مراد ہے کہ روشنی ہونے سے مراد یہ کہ قرآن حکیم کی تعلیمات سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے دین کی کسی بات کا سمجھ آ جانا،
اور اندھیرا چھانے سے کیا مراد ہے کہ اگر دین کا حکم دل کی مرضی کے خلاف ہوا، گھر والوں کے یا معاشرے کے افراد کی پسند کے مطابق نہیں ہوا، تو پھر اس حکم کو نظر انداز کر دینا، یا یہ کہ دین کی آسانیاں قبول کر لینا اور مشکلات پہ دین سے دستبردار ہو جانا۔ تو ایسے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ پچھلی مثال میں جو پکے منافق تھے ان کے لیے ہم نے پڑھا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ کہ اللہ ان کا نور لے گیا، اور اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو بھی لے جاتا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو پچھلی آیات میں ہم نے منافقین کی پہلی مثال پڑھی، ان کے دل میں کفر ہی کفر تھا، انہوں نے اسلام کو ناپسند کیا، اور وہ اسلامی احکامات کے لیے جب بہرے گونگے اندھے بن گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا نور لے گیا۔ لیکن اس مثال میں منافقین جب مومنین کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کچھ نیکیاں اور اعمال صالح کر لیتے تھے، یعنی ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی کہ جب دیکھتے کہ حالات پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے نہیں بلایا جا رہا، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے۔ تو یہاں بھی ہمیں اللہ کا وہی قانون نظر آتا ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے کہ تم اگر سچے مومنوں کے ساتھ رہتے ہو اور ان جیسے اعمال صالح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا، اور اگر تم نے بیچ میں لٹکنا چاہا، یعنی کہ نہ تم پکے کافر ہو نہ ہی تم پکے مومن ہو، تم نے درمیان کا راستہ پسند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً حق پر نہیں لاتے اور نہ ہی کسی کو جبراً باطل پر رستے پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا، پھر تو جزا اور سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسری قسم کے منافق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی گنجائش دیتا ہے کہ جب تک نیک کام کر رہے ہیں ان کو نیک کام کرنے دیا جائے۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں پر اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو واضح کیا کہ اگر ان میں حق کو قبول کرنے کی طلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حالات کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اپنے ہی شک میں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے جو بصارت ہے اور سماعت سلب کرنے سے اپنی قدرت کا یقین دلایا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ارادوں کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا، تو جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے احکامات کو نظر انداز کرنے والے کو کتاب سننے سے بھی روک دیتا، لیکن وہ سن کر عمل نہ کرنے والوں کو سننے سے نہیں روکتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ کوئی جتنا کام کرنا چاہتا ہے اسے اتنا ہی کام کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان جب دین کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی موقع دیتا ہے کہ وہ سنتا رہے، سمجھتا رہے، اس سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ بعض انسان یہ کہتے ہیں نا کہ جب عمل نہیں ہو رہا تو پھر سیکھنے کا سننے کا کیا فائدہ، لیکن یہ کہ اگر کوئی سنتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے تو عمل میں بھی آ جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتے ہیں سننے کی۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم عمل کا امام ہے، یعنی پہلے علم آتا ہے اور پھر عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سماعت اور بصارت یہ سب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو سلب کر سکتا ہے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔